بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19ویں پارے کا آخری پاؤ اور 20واں پارہ مکمل پڑھا جائے گا۔ سورہ نمل پڑھی جائے گی، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ۔ سورہ نمل میں مشہور جو اصل نمل کہتے ہیں چیونٹیوں کو، اس میں چیونٹی کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ چیونٹی کی صدا سنی اور اس کے بعد پھر اس سے گفتگو کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ نمل کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں ملکہ بلقیس کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں پر، جنات پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، پرندوں کو مسخر کیا تھا۔ تو ہدہد کا ایک دفعہ جائزہ لیا، تمام حاضری لی، تمام پرندوں کے ہدہد غائب تھے۔ تو فرمایا کہ ہدہد کدھر ہے، یا تو کوئی عذر لے کر آئے گا کہ غائب گم ہے، وجہ بتائے، وگرنہ اس کو ذبح کروں گا۔ خیر ہدہد آ گیا، پوچھا سلیمان علیہ السلام کہاں تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ بادشاہت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور اس خاتون کو سب کچھ دیا گیا ہے، یعنی اس زمانے میں جو بھی چیزیں تھیں وہ سب کچھ گویا کہ اس کے پاس تھی، اتنی بڑی بادشاہت تھی۔ خیر مختصر یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں تم سچ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہا ہو، تو یہ میرا خط ہے لکھا، یہ لے جاؤ اس بلقیس کے پاس۔ خط میں کیا لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وقتونی مسلم۔ یہ سلیمان کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تابعدار ہو کر میرے پاس آ جاؤ اور بغاوت نہ کرو، بس ٹو دی پوائنٹ بات لکھ کے ہدہد سے کہا کہ لے جاؤ۔ اچھا اب وہ ملکہ بلقیس آرام کر رہی تھی جس وقت ہدہد خط لے کے جا رہا تھا۔ اچھا کئی لاک لگے ہوئے ہیں، کئی کمروں کے اندر ہے، کوئی جا ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ اس کا اپنا گارڈ بھی نہیں جا سکتا۔ جی ہدہد صاحب جو ہے نا پرندہ، وہ پہنچ گیا روشن دان کے اندر، وہ آرام کر رہے تھے، جا کے سینے پہ ڈال دیا خط، سائڈ پہ کھڑا بیٹھ گیا ہدہد۔ بلقیس جب اٹھی اس نے دیکھا خط پڑا ہوا، یہ اندر آیا کوئی کیسے، ٹھیک ہے، دیکھا خط ہے، اور خط میں ٹو دی پوائنٹ بات، فضول بات کوئی نہیں، ٹھیک ہے، وہ سمجھدار بہت تھی، بہت سمجھدار خاتون تھی وہ۔ خیر آئی باہر، جمع کیا اپنے وزیروں کو، مشیروں کو، ان سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ وزیر مشیروں نے کہا حکم کرو، ہم بڑے جنگجو ہیں، دیکھنا پھر، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا بہت سمجھدار تھی۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں، جب بھی جنگ ہوتی ہے نا تو عزت والے ذلیل بن جاتے ہیں، جنگ میں پھر نہیں دیکھا جاتا، جو فاتح ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے یہ عزت مند ہے یا نہیں، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو میں کوشش کرتی ہوں، دیکھتی ہوں، یعنی اس میں قرآن میں تو یہ نہیں ہے، لیکن مطلب مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی لالچی بندہ ہوا، دنیا کا لالچ ہے تو پیچھے ہٹ جائے گا، نہ ہو تو پھر دیکھتے ہیں، تو تحفے تحائف بھیجیں، کوئی سونا چاندی جواہرات وغیرہ۔ اچھا بعض روایتوں میں ہے، کوئی صحیح روایت میں تو نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کو جب وحی کے ذریعے سے پتہ چلا کہ تحفے تحائف لے کر آ رہے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسے کرو، ایک سڑک بنا دی سونے کی، ٹھیک ہے، اور اس پر جانور کھڑے کر دی، بھیڑ بکریاں، ٹھیک ہے، سونے کی سڑک۔ جب وہ آ رہے تھے دیکھا کہ سونے کی سڑک بنی ہے، بھیڑ بکری اس میں کھڑی ہے، پیشاب بھی کر رہی ہے، تو وہ جو ان کے پاس بعض روایتوں میں تو یہ بات کہ تحفے تحائف تھے، انہوں نے راستے میں پھینک دیے کہ اپنے پہ عزت نہیں کروا سکتے۔ خیر اس کے بعد جاتے ہیں، وہ تخت ہے، سلیمان بیٹھے ہوئے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے کہا تم لالچ دیتے نا، دیکھتا میں تمہارا ساتھ ایسی فوج بھیج رہا ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جب وفد جاتا ہے تو بلکہ بلقیس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ لالچی بندہ نہیں ہے اور ہمیں طاقت نہیں اس کے ساتھ لڑنے کی۔ خیر وہاں سے وہ نکل آتے ہیں تابعدار بن کر، سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کون اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لائے؟ تو ایک دیو نے کہا، دیو نے کہ میں لاتا ہوں آپ کے اس جگہ سے، آپ کے اٹھنے سے پہلے، یعنی جتنی دیر آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ مطلب آپ دفتر میں آتے ہیں 8 بجے، 12 بجے اٹھتے ہیں، تو 12 بجے سے پہلے میں لے آتا ہوں، بہت بڑا تخت ہو، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہونے سے پہلے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت دیر، اس سے پہلے مجھے چاہیے۔ تو ایک نے کہا جس کے پاس علم تھا، صحابی تھا آصف برقیہ، ان کا نام بتایا جاتا ہے، انہوں نے کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اب دیکھو یہ دیکھ ایسے میں کرتا ہوں، اس میں کتنی دیر لگتی، تخت حاضر ہوتے ہیں، تو ان کی کرامت تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وہ پہنچے خیر بلقیس، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ آپ کا، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ کس کا تخت ہے؟ اس نے جب دیکھا کأنہ گویا کہ وہی، سلیمان علیہ السلام نے پہلے اس میں کچھ تبدیلیاں کی تھی، اس لیے گویا کا اس نے کہا،
خیر مختصر یہ کہ اس کے بعد وہ مسلمان ہو جاتی ہے، پھر سلیمان علیہ السلام کا ان سے نکاح بھی ہوتا ہے۔ اچھا بعض روایت میں تھا کہ وہ بلکہ جنیت تھی، یعنی جنات میں سے تھی، تو ادھر ایک بات چڑھ گئی کہ جنات سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو حناف کے ہاں تو نہیں ہو سکتا، لیکن بعض فقہاء اس کو قائل ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کی۔ اچھا پھر اسی صورت میں جو ہے نا ایک جانور کا ذکر ہے، قیامت کی نشانی میں نے آپ سے عرض کی ہے پہلے بھی 10 نشانیاں بڑی، تو ایک نشانی یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفا جو پہاڑی ہے نا اس کی چٹان پھٹ جائے گی، اس سے ایک جانور نکلے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، بیل کی طرح وہ جانور ہوگا، وہ آ کے لوگوں سے باتیں کرے گا اور ایسا لیکچر دے گا کہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے پروفیسر بھی نہیں دے سکے، ٹھیک ہے، تو لوگ اس کی باتیں نا سن کے کہیں گے بڑے معقول باتیں کر رہے ہیں، بڑی اچھی صحیح باتیں کر رہے ہیں، تو اس وقت لوگوں کی شکلیں تو انسانوں والے ہوں گی لیکن وہ حیوان بن چکے ہوں گے، نبیوں کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے تھے، نبی کی بات معقول نہیں لگ رہی تھی، جانور کی بات معقول لگ رہی ہے، تو یہ جو جانور نکلے گا یہ جس دن سورج طلوع ہوگا مغرب سے مشرق کی طرف، اس دن یہ دو واقعے ایک دن میں ہوں گے، غروب مشرق سورج طلوع ہوگا مغرب کی طرف سے، اور جانور بھی پہلے ہو سکتا ہے جانور نکلے، پہلے ہو سکتا ہے سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو، لیکن اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا بس۔ پھر سورہ قصص ہے، سورہ قصص میں قارون کا ذکر ہے، قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اصل نام اس کا منور تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد تورات کا سب سے بڑا عالم تھا، تورات اس کو یاد تھی، لیکن لالچ میں آ گیا، پیسہ اس کے پاس بہت تھا، بخل بہت تھا، کنجوس بہت تھا، ٹھیک ہے، لالچ میں آگے، ٹھیک ہے، وہ منافق بنا اور اس نے جو کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین بھی دھنسا دی، سب خزانوں سمیت، اتنے بڑے خزانے ہوتے تھے، قرآن پاک میں واضح آیت ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی، چابیاں اتنی زیادہ تھی تو خزانے کتنے بڑے ہوں گے، سفید رسول